ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا. یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا عبداللہ ابن سوریہ. وہ ایک دن حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس اللہ کے احکام یا قرآن لے کے کون آتا ہے؟ کون سا فرشتہ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل. ارے بولے یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے. کیا بولے؟ یہ تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے لیے خسف اتارا، عذاب نازل کیا، اس نے کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے، ہم نہیں مانیں گے. یہ لے کے آتا. اگر میکائیل یا کوئی اور فرشتہ لے کے آتا تو ہم ایمان لاتے. جبریل لے کے آ رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے. سمجھ گئے؟ یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ کو قرآن شریف کوئی پڑھ کے سنائے تو آپ کرو ارے تمہارے منہ سے سن کے نہیں، قبول نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے نا، اور جبریل اپنی مرضی سے تو لے کے نہیں آتے. جبریل کو اللہ پاک حکم دیتا ہے جاؤ لے کے، وہ لے کے آ جاتے ہیں. اس میں جبریل کا کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں. تم دشمنی کرنے سے کیا مطلب ہے؟ جبریل کو اللہ نے حکم دیا عذاب نازل کرو، عذاب نازل کیا. ہدایت لے کے جاؤ، ہدایت لے کے آئے. رحمت لے کے جاؤ تو رحمت لے کے آئے. جبریل کو تو رسول اللہ نے ہماری شریعت کے حساب سے فرما دیا ہے کہ اب وہ رحمت ہی نازل کرتے ہیں. اب جبریل رحمت نازل کرنے والے فرشتہ بن گئے. مگر وہ چونکہ نہیں ماننا تھا تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو کرنا ہے. وہ یہی ایک بہانہ کر لیا. اس نے کہا جبریل لے کے آتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، سختیاں اور خسف اتارتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے. اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لاتے. اللہ اس کے جواب میں فرما رہا ہے تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کے لیے. یہ بھی ایک پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ اب جبریل کا معاملہ ایسا نہیں رہا. اب تو وہ ہدایت لے کے آتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بشارتیں، خوشخبریاں لے کے آتے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ چلو ہمارے اوپر عذاب نازل کیا جبریل نے تو اب نہیں مانیں گے، تو اب تو وہ عذاب نہیں لے کے آ رہے ہیں، اب تو بشارتیں لے کے آ رہے ہیں، اب تو ہدایت لے کے آ رہے ہیں. اور تم کو تو جبریل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم جن کتابوں کو مانتے رہے ہو دنیا والے تمہاری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، اب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن آ گیا. یہ کون لے کے آئے؟ جبریل. تم کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہماری بات کو ثبوت تک پہنچانے کے لیے یہ آ گئے. اب تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، تمہاری طرف سے گواہی دے رہا ہے جبریل اور تم دشمن بن گئے اس کے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و ملائکہ کی دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور اللہ کے محبوبوں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا ہے. اس لیے ان لوگوں نے اگرچہ کہا جبریل کے بارے میں، لیکن اللہ فرما رہا ہے تم اللہ کے دشمن ہو. تم نے ہمارے معمور فرشتوں کی دشمنی اپنا لی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہیں ہوں گے مگر فاسق لوگ. عبداللہ ابن سوریہ کے جواب میں یہ بات کی آئی. اس نے حضور سے کہا تھا کہ محمد آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز لے کر کے نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہیں، اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کرتے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تو واضح آیتیں ہی نازل کرتے ہیں، روشن آیتیں ہی نازل فرما رہے ہیں.
ایسی روشن کہ عام آدمی جو کبھی کسی اہل کتاب کا ذکر نہیں سنے، جو پچھلی کتابوں کے بارے میں جانتے نہیں، جب ان کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ ایمان لا لیتے ہیں۔ اور تم تو پہلے سے آسمانی کتابوں کے بارے میں جانتے ہو، تمہارے پاس تو پہلے سے دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہے، کچھ نہ کچھ تعلیمات تو تھی تمہارے پاس، ہے نا، پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے، تو تم تو فاسق لوگ ہو گئے، تو بے حکم لوگ ہو۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا جب کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتیروں کو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، مالک بن سیف نام کا ایک یہودی تھا، یہ بھی یہودیوں کے ایک عالم میں سے تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور کے بارے میں ان کی کتابوں میں تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور میرے سے پہلے تم اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ہم کو دیکھنے کے بعد تم اپنی کتابوں کے ذریعے پہچان بھی لیے، تو اب ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ حضور نے جب اس کو وہ عہد یاد دلائے تو مالک بن سیف نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا، نہیں، ہماری کتابوں میں آپ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کوئی ذکر ہی نہیں ہے آپ کا۔ اس کو اللہ نے فرمایا بلکہ اپنے پیچھے پھینک دیتے ہیں کتابوں کو۔ اسے مطلب یہ کہنا کہ اللہ کی کتاب کا نہیں ماننا، ایمان نہیں لانا، قبول نہیں کرنا، یہی ہے پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا۔ تو اس نے یہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتیروں کے ایمان ہی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول، یہاں رسول سے مراد ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ توریت، زبور وغیرہ کتابوں کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں میں بھی حضور کی تشریف آوری کی بشارتیں پہلے سے موجود تھیں، آپ کے تمام اوصاف اور احوال کا اس میں بیان تھا، اس لیے حضور کی تشریف آوری، آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق تھا۔ تو تقاضا تو یہ تھا کہ جس کتابوں کو تم مانتے آئے ہو ان کتابوں میں حضور کا ذکر پہلے سے موجود، اور جس شان سے موجود تھا اسی شان سے سرکار تشریف لائے، اور حضور بھی ان کتابوں کو اللہ کی کتابیں تسلیم کرتے تھے، تصدیق فرما رہے تھے۔ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں بھی ان کتابوں کی تصدیق موجود ہے۔ تو تقاضا تو یہ تھا کہ تم شکریہ ادا کرتے ہوئے حضور کے گرویدہ ہو جاتے، ہے نا، کہ ہم حق پر تھے، آپ نے ہم کو بچا لیا، ہمارے دین میں صحیح رہنمائی فرمائی، ہمارے دین کو ثابت کیا آپ نے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے انہوں نے الٹا حضور کی دشمنی اپنا لیا۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا، جو اس کتاب میں ایسا ذکر ہے نہیں ہے، ہماری کتاب میں نہیں ہے، کسی نے پکڑ کے بتا دیا کہ یہ ہے، مانتے ہی نہیں ہم ایسا، تو اپنی کتابوں کا بھی انکار کر ڈالے۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، یعنی اس کتاب کی طرف بے التفاتی کی۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہود نے توریت کو حریر اور دیبا کے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر سونے چاندی کا مطلع کور چڑھا کر اپنے گھروں میں چھپا کے رکھ دیا کہ اب نہیں پڑھنا یہ کتاب، اس کتاب کے ذریعے محمد کی سچائی ثابت ہو رہی ہے، اب ان کو ماننا نہیں ہے، تو یہ کتاب پڑھنا ہی نہیں چاہیے، آپ بچوں کو نہیں بتانا ہے اس کتاب کے بارے میں، ایسا کہ نہیں تو یہ بھی جان لیں گے تو بچے پھر لا لیں گے ایمان۔ تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے 4 فرقے ہو گئے تھے، ایک تو توریت پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق ادا کیے، یہ مومنین اہل کتاب، عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ کے جو لوگ آئے تھے ایمان لائے تھے، یہ گروہ ان کا تھا، یہ بھی یہودی تھے پہلے، لیکن سرکار کی سچائی ان کو معلوم تھی اپنے کتابوں کے ذریعے، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو حاضر ہو کے ایمان لے آئے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی،
دوسرا فرقہ جس نے اعلانیہ توریت کے عہد توڑ دیے اور اس کے حدود سے باہر ہو گئے، سرکشی اختیار کی۔ تیسرا فرقہ وہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہیں کیا لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے عہد شکنی کرتے رہے، یعنی اعلانیہ تو نہیں کہا کہ ہماری کتاب میں ایسا نہیں یا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن اپنے عمل کے ذریعہ عہد شکنی کرتے رہے، چونکہ ان کی کتابوں میں یہ تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، چونکہ حضور کے آپ تشریف آوری کے بعد باقی تمام دین منسوخ ہو جائیں گے، تمام شریعتیں منسوخ، اکیلی شریعت رہے گی اس کی، یہ تو قبول کرنا لازم تھا مگر ایمان نہیں لائے۔ تو اگرچہ ظاہر سے کھلم کھلا انکار نہیں کیا اپنی کتابوں کا، لیکن اپنے عمل سے انکار کر ڈالے۔ چوتھے فرقے نے ظاہری طور پر عہد کو مان لیے لیکن اندرونی طور پر بغاوت اور عناد سے مخالفت کرتے رہے اور بناوٹی طور پر یہ جاہل بنتے رہے، جب کبھی کسی معاملے میں بات ہوتی نہیں ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے۔ آج کے ایک گمراہ فرقے کا بھی حال قریب قریب یہی ہے، یہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں، بیچارے سنی عوام جن کو معلومات نہیں ہے تو ان کے اوپر فتوے داغتے ہیں، دھونس جماتے ہیں، مانتے ہو کلمہ ترجمہ معلوم ہے تم کو، ایسا ہے ویسا ہے کرتے ہیں، اور جب کسی اچھے عالم سے پالا پڑ جاتا ہے یا کوئی مضبوط سنی ان کو پکڑ لیتا ہے اور ان کے گھر کی برائیاں بتانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں اتنی معلومات ہم کو نہیں، یہ سب باریک باتیں ہم نہیں جانتے۔ یہ یہودیوں کا پرانا دستور رہا ہے، جب پکڑ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اتنی معلومات نہیں، ہم ڈیپ میں نہیں جاتے، ہے نا، اتنا ڈیپ میں نہیں جاتے ہم تو سیدھے سیدھے اسلام کو اپنائے لوگ ہیں، ہاں تب بھی ڈیپ میں نہیں جاتے بولتے ہیں، اور عام مسلمانوں کے اوپر دھونس جمانے کے لیے بہت ڈیپ کی باتیں کریں گے۔ یہ ان کا پرانا دستور ہے نہیں ماننے والوں کا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اس کے پیرو ہو گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مصروف ہو گئے، جادو مشغول ہو گئے۔ آپ نے ان کو روکا، جادو بھی تمہارے پاس آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کی طرف توجہ کرو، تم جادو میں کیوں مصروف ہو گئے؟ آپ نے ان سے روکا، نہیں مانتے تھے۔ آپ نے تمام جادو کی کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، یہ نہ رہیں گی، نہ اسے سیکھیں گے اور نہ فساد کی طرف جائیں گے۔ اور جادو میں فساد ہی فساد ہوتا ہے، جادو سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوتا، وہ نقصان کا کام کھٹ سے ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اس پہ بیٹھے رہتے تھے، کیسا کرو گے؟ اب جب تک حضرت سلیمان حیات ظاہر میں اس دنیا میں تشریف فرما تھے تب تک تو کنٹرول میں تھا، جادو کی کتابیں دفن تھی۔ حضرت جب وفات پا گئے، شیطانوں نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان انہی کتابوں کے زور سے تو حکومت کرتے تھے، اس لیے تم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، انہوں نے انہی کتابوں کے زور پہ اتنی بڑی حکومت قائم کی۔ اب چونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جن انسان دنیا کی ساری مخلوقات کے اوپر تھی، روئے زمین پہ رہنے والی تمام مخلوقات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، تو ان کو لالچ چڑھی، ارے باپ رے اتنی بڑی حکومت اپنایا تھا اور ان کتابوں کے ذریعے اور دفن کر کے چلے گئے۔ اب انہوں نے سیکھنا شروع کیا، گالی بکتے تھے حضرت سلیمان، گالی یوں بکتے تھے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنائے، ہم کو بتاتے تھے اللہ کے نبی ہیں ہم، اللہ نے حکومت بخشی ہے، یہ کتابوں کے ذریعے حکومت بنائی تھی انہوں نے، اور ہم کو دھوکہ میں رکھا، یہ کتاب بتایا نہیں ہم لوگوں کو، کبھی چھپا کے رکھا۔ اب یہ لیے اور ان کتابوں سے جادو سیکھنا شروع ہو گئے، اس امید پر کہ ہم بھی کسی دن سلیمان بن جائیں گے، سمجھ گئے؟
اسی سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں سلیمان بنتے نہیں ہیں، سلیمان پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی چاہے کہ ہم محنت اور جادو ٹونا دنیا بھر کی طاقت خرچ کر کے ہم سلیمان بن جائیں، ممکن نہیں ہے، سلیمان پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان کو ویسا پیدا فرمایا تھا، ہے نا، حکومت عطا فرمائی تھی، بن کے حاصل نہیں کیا انہوں نے، ایسا تھا معاملہ۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے جو اس وقت کے بھی عالم لوگ اور نیک لوگ تھے وہ منع کرتے تھے کہ نہیں، سلیمان کے شان میں بدتمیزی مت کرو، وہ اللہ کے نبی ہیں، جادو کی طرف مائل مت ہو، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ سمجھاتے تھے۔ لیکن ان کے جاہل لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتاتے تھے جادوؤں کو، اور ان کے سیکھنے کے اوپر ٹوٹ پڑے، نبیوں کی کتابیں چھوڑ دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر ملامت کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کی برائی کرنے لگے۔ حضور کے زمانہ تک اسی حال پر رہے، حضرت سلیمان کو یہ ملامت ہی کرتے رہے یہودی۔ پھر حضور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت ظاہر کر دی، مطلب آپ جادوگر نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو نہیں اپنایا آپ نے، سلیمان کو تو ہم نے حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں، وما کفر سلیمان، اللہ فرما رہا ہے اور سنو، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وہ جادو نہیں سیکھے۔ یہ کفر کا لفظ یہاں پہ ایسا آ گیا ہے اس حساب سے کہ جادو عام طور پر کفر و شرک سے خالی نہیں ہوتے، اور آج کے جادوؤں میں کم سے کم اتنی بات تو ضرور ہے کہ جادوگروں کی کتابوں میں حضرت سلیمان کو آج بھی جادوگر لکھتے ہیں، یہ ان کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر لکھتے ہیں، استاد جادوگر بولتے ہیں، استاد بولتے نہیں لوگ، یہ استاد حضرت سلیمان کو بولتے ہیں۔ مداری اداری گھومتے رہتے ہیں جہاں تہاں، جادو ٹونا جو دکھاتے ہیں نا، وہ استاد، یہ بات بولیں گے ضرور، یہ استاد بولتے ہیں حضرت سلیمان کو۔ کہنے کو لگتا ہے ایسا کہ نہیں، بہت تعریف کرنے ہیں آپ استاد کی، مگر ایک نبی کو جادوگر کہہ کے گالی بک رہے ہیں، کیونکہ نبی کی شان کے خلاف ہے، اور جادو عام طور پر کفر میں شامل ہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ایک نبی کو جادوگر کہنا ہی کفر ہے، کم سے کم یہ کفر تو ہے ہی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، کفر سلیمان نے نہیں کیا، شیطان کافر ہوئے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی۔ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں کون؟ شیطان، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا۔ بابل میں ایک کنواں تھا، برہوت نام کا کنواں، برہوت، آزمائش کے طور پر 2 فرشتوں کو بھیج دیا۔ جادو کا علم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو برہوت نام کے کنویں میں ان فرشتوں کو بھیج دیا، اور آزمائش کے طور پر جو تم سے سیکھنا چاہے ان کو سکھاؤ، مگر ان کو پہلے بتا دینا کہ یہ فتنہ ہے، اس میں مت پڑو، جب کوئی نہیں مانے سکھا دو، ایسا۔ تو وہ جو ہے ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ وہ فرشتے کوئی اگر جادو سیکھنے ان کے پاس جاتا، وہ کہتے ہم آزمائش ہیں، تم اپنا ایمان مت کھو، وہ یہ بات کہتے تھے ضرور، یعنی جادو سیکھ کر اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اس کو مباح جان کر کافر نہ بن جاؤ۔ یہ جادو فرما بردار اور نافرمان کے درمیان فرق کرنے کے لیے آزمائش کے طور پر نازل ہوا ہے، جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے گا کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں منافی ایمان کلمات ہوں، اور جو اس سے بچے، نہ سیکھے، یا سیکھ بھی لے تو اس پر عمل نہ کرے، اس کے کفریات کا اعتقاد نہ رکھے، وہ مومن ہی رہے گا، لیکن اس کو قطاع الطریق کا حکم دیا جاتا ہے ہماری فقہ میں۔ قطاع الطریق میں رہزن، ان کو زندگی بھر کے لیے قید کیا جائے گا، جب تک کہ جادو سے توبہ نہ کر لے تب تک اس کو قید میں رکھا جائے گا۔
مسئلہ سحر یعنی جادو جو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. کفریہ جادو پہ عمل کرنے والا اگر مرد ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. جو سحر کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں اس کا عامل قطع الطیق یعنی رہزنوں کے حکم میں ہے. مسئلہ جادوگر کی توبہ قابل قبول ہے. جادوگر کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں تو اپنا ایمان نہ کھو، مگر پھر بھی لوگ ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. کون سی جادو سکھاتے تھے وہ؟ جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں اور اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے. یعنی اس سے معلوم ہے کہ حقیقی مؤثر اللہ ہی ہے. جادو سے کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو. تو پھر ایسے کو حرام کو اس گناہ کو کرنے کا فائدہ کیا؟ اللہ نہیں چاہے گا تو ہوگا ہی نہیں کچھ. اب ہوتا کیسے ہے؟ اللہ نے نہیں چاہا کسی کے بارے میں کہ اس کو نقصان پہنچے اور کس نے جادو کیا. تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے اور اللہ پاک اس بندے کو توفیق دے دیتا ہے کہ جادو کاٹنے والا کوئی ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، کاٹ دیتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جادو میں تاثیر ہے. اب آج ایک قوم ایسی ہے بولتی ہے جادو ہے ہی نہیں. قرآن میں موجود ہے جادو، پھر بھی کہتے ہیں جادو ہے ہی نہیں. رسول اللہ کے اوپر جادو کر دیا تھا کرنے والوں نے، ہے نا. 4 قل جو نازل ہوئے قل وہ حضور کے اوپر جادو کے کاٹنے کے لیے نازل ہوئے. جبریل امین آئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت ایک دم خراب ہو رہی تھی. جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اوپر فلاں فلاں کی عورتوں نے جادو کیا ہے. یہ اللہ نے صورت نازل فرمائی ہے فلاں کنویں میں جادو کا پتلا دفن کیا ہوا ہے، کسی کو بھیج کر کے اس کو نکلوائیے. تو گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو حکم فرمایا، وہ گئے اس کنویں میں اترے، وہاں سے موم کا پتلا نکالے جس کا نام ان لوگوں نے اپنے حساب سے محمد رکھا تھا معاذ اللہ، اور اس پہ سوئیاں گڑائی تھی، گرہیں باندھا تھا بالوں کے ذریعہ. تو حضرت علی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی. پوری آیتیں ہو گئی، گرہ پوری کھل گئی، سرکار صحت مند ہو گئے. تو اب کوئی کہے کہ جادو نے نقصان تو پہنچا ہے، تکلیف تو پہنچا ہے، تو جادو سے نقصان نہیں ہوتا، تکلیف ہو سکتی ہے مگر اللہ چاہے گا تو وہ تکلیف بھی دفع ہوگی. تکلیف دفع کیسے ہوگی؟ کسی نہ کسی ذریعہ کوئی نہ کوئی سیاست توفیق مل جائے گی، جو کاٹنے والے ہیں ان کے پاس پہنچ جائیں گے، جادو کٹ جائے گا. اب آپ کو معلوم کیسے جادو ہے کہ نہیں ہے، ایسا کاٹے کیا کرے؟ تو اس کا آسان علاج ہمارے بزرگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ صبح شام 4 قل پڑھ کے دم کر لیا کرو اپنے اوپر، بات ختم. کوئی کرے بھی تو لگے گا ہی نہیں آپ کو. یہ اس کا ایک عمدہ علاج ہے. ہاں تو ان سے کون سے جادو سیکھتے؟ وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں اور اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے. اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا. کون سے جادو سیکھتے ہیں؟ جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا. ابھی ایک مثال بتایا، عورت اور اس کے آدمی میں جدائی ڈلوا دے، ایسے جادو کے فائدے کا کام ہے، نقصان والا کام ہے نا. ماں باپ میں، بھائی بہن میں دشمنیاں کروا دینا، کسی کو ستانا، روزی روٹی سے تنگ کر دینا، صحت خراب کر دینا، یہ ایسا ہوتا ہے جادو میں. جادو کے ذریعے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان. اچھا اس میں کمال یہ ہے کہ جو جادو کرتا ہے وہ بھی فائدے میں نہیں رہتا، وہ بھی نقصان میں رہتا. پیسے کے لالچ میں یا دنیا کی دکھاوے میں اپنے آپ کو طاقت بتانے کے چکر میں کر تو دیتا ہے، لیکن اس کو بھی اس کا فائدہ نہیں ملتا، وہ بھی نقصان میں ہی جاتا ہے. جادوگر کبھی سکون سے نہیں مرا. جادوگر ہمیشہ اپنی زندگی میں پریشان ہی رہتا ہے. کتنے بھی جادوگر ہیں. ہمارے گاؤں میں تو ایک بہت بڑا جادوگر تھا، وہ اپنے جادو میں ہی مر گیا. اب اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، پڑھتے تھے. مسلمان تھا، فرمان چاچا کر کے ہم لوگ بولتے تھے. جادو بہت بڑے بڑے جادو کرتا تھا، بڑے بڑے کھیل دکھا کے گھومتا تھا. اس کے شو ہوتے تھے اس زمانے میں، ترپال ورپال لگا کے، مگر پہنچتا تھا وہ اپنا پورا کرتا تھا. اب اتفاق دیکھیے،
ایک دن ایک تالاب میں سب چھوٹا سا تالاب تھا، گاؤں کے لوگ مچھلی پکڑنے گئے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ چلو آج اس تالاب کی مچھلیاں پکڑنا ہے، تو سب پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا یہ فرمان آ گیا. ایک جادو ہم لوگوں کو بھی دکھایا، بڑے بڑے شہروں میں خود دکھاتے ہو. تو اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے دکھاتا ہوں. پہلے تو منع کیا، پھر لوگوں نے کہا نہیں آج تو دکھائی دو تم. مچھلی ہے ہی نہیں تالاب میں، ایسا لگتا ہے. بولے جتنی مچھلیاں اتنے بگلے بلاتا ہوں دیکھو. اس نے بگلے بلایا اتنے، مگر وہ جادو کے بگلے آئے. ایک بگلا پہلے سے قدرتی وہاں موجود تھا، اس نے ایک مچھلی کھا لی. جب تک وہ بگلے آئے سب گرے، ایک ایک مچھلی پکڑے. اب ایک بگلا گھوم رہا ہے، اس کو مچھلی ہے گی. وہ حقیقی بگلا پہلے سے بیٹھا تھا، وہ کھا چکا ہے ایک مچھلی کو. تو یہ گھومتے گھومتے اسی کے اوپر گر گیا، ختم ہو گیا. بگلا گھومتے گھومتے اسی کے سر کے اوپر گرا، وہیں پہ ختم ہو گیا. اب اس کا یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. یہ جادو کرتے کرتے مرا، جادو کی ہی حالت میں مر گیا نا، اب ایمان پہ گیا نہیں گیا. تو اس وقت بہت مسئلہ کھڑا ہوتا. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، قرآن شریف وغیرہ ناظرہ میں پڑھتا تھا، تو بڑے مسئلے کھڑے ہوئے تھے. کئی جگہ سے کہیں سے فتویٰ آ رہا ہے جادوگر کا جنازہ پڑھنا پڑے گا، کوئی کرا نہیں، وہ جادو کرتے کرتے مرا. بڑی بحثیں ہوئی تھی اس زمانے میں. پھر آخر میں یہ طے کیا لوگوں نے کہ نہیں یار شیطان کو قبرستان میں نہیں دفن کرنا، تو اس کو باہر ایک جگہ دفن کریں، قبرستان میں دفن نہیں کرے. پھر ابھی بھی اللہ کی پناہ ہمارے لوگوں میں بھی ایک سے ایک عجیب عجیب ہستیاں پہ جاتی ہیں. ابھی کچھ لوگ کیا کیے، اس کی قبر پہ لال چادر وغیرہ چڑھانا شروع کر دی، عرس کرنے لگ گئے. ہاں وہ تو ابھی ہم کو معلوم ہوا، اتنے دن سے پتہ ہی نہیں تھا. وہ مرا تھا جادو میں، اس کا جنازہ نہیں پڑے، اس کو قبرستان سے باہر دفن کرے، تو اب اس کو ولی بنا ڈالے لوگوں نے. اب اس پہ کرامتیں بتاتے ہیں کہ یہاں پانی رکھ دو نا، دم کر دیتا ہے فرمان، کام ہو جاتا ہے وہ. تو اس کے قبر پہ یہ لائن سے بوتلیں رکھی ہوئی ملیں گی. اب بڑے لفڑے میں گیا. اس ہمارے علاقے میں مولانا نور الدین صاحب مانے ہوئے بزرگ ہیں، وہ بہت بزرگ عالم ہیں. ان کے 2 بیٹے مفتی ہیں علاقے میں، اچھے عزت ہے ان کی. میں نے ان کے پاس جا کے عرض کیا کہ حضور یہ فرمان جادوگر کے بارے میں، ہاں میں نے سنا اس کا فاتحہ کرتے ہیں لوگ. میں نے کہا آپ ایک مرتبہ بول دیجیے نا. ارے بیٹا چل کے نہیں ہوتا اتنا. میں نے کہا ابھی اس کے لیے تو چلنا ہی پڑے گا حضرت، ہم لوگ 50 مرتبہ بولیں گے تو نہیں سنے گا کوئی. میں تو بول چکا ہوں، ہمیں کو ڈانٹ رہے لوگ. تو میرے خود کے چچا نے ڈانٹ دیا، ایسا میں مت پڑھا کرو بول دیے. آپ ایک مرتبہ چلیے. تو ہم کو لائے جمعہ میں، انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو جس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا وہ ولی کیسا ہے. تم لوگوں نے قبر بنا کے رکھا ابھی تک، یہی بہت بڑا پاپ ہے. اوپر سے کہتے ہو پانی دم کر دیتا ہوں. خوب حضرت نے پھر تو بہت بزرگ ہو گئے، غصے میں تقریر کے ایک دم جلال میں. اب پتہ نہیں اب مانیں گے نہیں مانیں گے لوگ، اب بات کی بات ہے. اب تو ہم تو ادھر آ گئے، وہ حضرت اپنے گھر چلے گئے. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو جادو جو ہے نا، حالانکہ جادوگر کی توبہ قبول ہے، یہ بات ہے، لیکن اس کو ملا کہاں موقع؟ وہ تو جادو کرتے کرتے مر گیا نا. اس نے تو جادو اسی وقت کیا تھا، اور وہ اسی میں جادو کے ہی بگلا گرا اس کے اوپر. اب وہ کیا حالت ہوئی، کیا بات ہو گئی، اللہ جانے. اور وہ سیکھتے جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا. اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. یعنی جادوگروں کو اس بات کا پتہ ہے کہ آخرت میں تو ٹھکائی پٹائی کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، ان کو بھلائی تو ہے نہیں، تو جتنا ہے یہیں پہ کر لو. اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی. کاش کسی طرح ان کو علم ہوتا، اپنے انجام کا، شدت عذاب کا پتہ چلتا، تو وہ جادو چھوڑ کے ایمان لا لیتے، توبہ کر لیتے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں کے بارے میں فرمایا تو جادو ہے دنیا میں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جادو فرشتوں کے ذریعے آیا ہے، 2 فرشتے آئے ہیں. اب آپ کہو گے پیدا کیوں کیا؟ تو مالک علی الاطلاق، وہ بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے. تو جادو کے ذریعے بھی آزمایا، کون اس میں مبتلا ہوتا ہے کون نہیں مبتلا ہوتا. اور جس نے سیکھ لیا اس کی آزمائش بھی اس طرح سے ہے کہ اس سے تم نقصان پہنچا تو کیا کرتے ہو، چونکہ فائدہ پہنچانے کا تو ہے ہی نہیں جادو میں کچھ. فائدہ پہنچانے کا ہوتا تو جادوگر گھوم گھوم کے 2 روپیہ ڈالو نہیں بولتے، وہ بینک لوٹ لیتے جادو کے ذریعے، وہ پیسے اکٹھے کر لیتے ہے نا، سونا بنا لیتے. جادو کے ذریعے ایسا کر سکتے تھے وہ. لیکن آپ ہم کو دیکھتے ہیں شہر میں یہاں وہاں گھوم کے پھرتے ہیں، 5-5 روپیہ ڈالتے جاؤ، 10-10 روپیہ ڈالتے جاؤ بولتے ہیں. تو جادو جو فائدہ نہیں ہونے والا اس کا بھی فائدہ نہیں ہے.
وہ بھیک مانگ کے ہی زندگی گزرتی ہے اس کی. اور ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سماج میں اس آدمی کی عزت نہیں رہتی. آدمی اس کے پاس نہیں بیٹھتا, وہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں کچھ کر دے گا. کوئی اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا جادوگر کو. اگر پتہ چل جائے یہ جادوگر ہے, اپنے گھر میں تو نہیں گھسنے دے گا کوئی. سمجھ گئے. ہمارے یہاں ایک مسیح اللہ نام سے تھا, مگر وہ بنگالی میں گھما کے اس کو مسیح اللہ بولتے تھے. اس نے 16 شادیاں کی تھی. جہاں گیا کون سا جادو پھونک مارتا تھا, شادی شدہ عورت اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی. 16 شادیاں کی, 64 لڑکے اس کے, مگر مرا بری حالت میں, بہت برا سڑ گیا تھا. کہتے ہیں اس کا منہ ناک وغیرہ کیڑے پڑ گئے تھے, بری طرح سے مرا. سانپ وغیرہ کاٹے کا بہت بہترین علاج کر دیتا تو پھٹافٹ ترنت کا ترنت کام کر دیتا تھا وہ. مگر وہی جادو اس کے خود کے کسی کام کا نہیں آیا. تو اللہ فرما رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے بہت بری چیز کے بدلے میں اپنی جانیں بیچی, بہت برا سودا کیا ان لوگوں نے, یہ اللہ فرما رہا ہے. اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی. کسی طرح انہیں علم ہوتا, وہ جان پاتے کہ کتنے سخت عذاب ہم نے مول لیا ہے جادو کر کے.